बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक पार्ट 8। आकाश की नीली झील में कंवल की तरह तैरता चांद अब कमलाने को था। भीगती रात के साथ दमकती चांदनी फीकी पड़ती जा रही थी। शब भर तेजी से चलती हवाएं अब थककर मध्यम हो गई थी, लेकिन कसरे हजार सतून के सुल्तान के ऐवाने खास में रात अब भी पूरे शबाब पर थी। बिलोरी फानूसों में पिघलती काफूरी शम्में अब भी बड़ी मुस्तैदी से रोशनी बखेर रही थी। मखमली गालीचों के फर्श पर रकासाओं के थरकते जिस्म से किसी थकन का इजहार ना होता था। जरा फासले पर चौके पर गाओ तकियों के सहारे बैठी मुतरन्निम आवाज में राग अलापती मुगन्नियां और शीशे के नाजुक पैमानों में चांदी की मुनक्कश सुराहियों से मैं उंडेल कर पेश करती नो उम्र नोखेज और नाजुक अंदाम साकने बेहद मुस्ताद नजर आ रही थी। सुल्तान हिंद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक कुशादा और दिलकश मसहरी पर नरम मखमली तकियों के सहारे नीम दराज था। उसके पहलू में खुसरो खान जनाना लिबास और जेवरात से आरास्ता व पैरास्ता तमाम तर नाजो अंदाज के साथ मौजूद था। जब से आपने देवल को अपने हरम में शरीक किया है, इस नाचीज को तो गोया भूल ही गए हैं। खुसरो ने एक अदा से शिकवा किया। कैसी बातें करते हो खुसरो? मुबारक शाह ने उससे मोहब्बत पांच नजरों से देखते हुए कहा। हम खुद को तो भूल सकते हैं, मगर तुम्हें नहीं। बस छोड़िए, सब मुंह देखी की बातें हैं। खुसरो बोला, एक गुजारिश की थी, आपने कान ही ना धरे। हम शर्मिंदा है तुम्हारी बात याद ना रख सके। तुम गुजारिश मत करो, हुक्म करो। तब खुसरो खान नाज भरे अंदाज में उसके करीब खिसक आया और बोला, वालिय गुजरात जफर खान ने बहुत पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि उसे करारे वाकई सजा देकर हमारे बिरादर हसामुद्दीन को गुजरात का वाली मुकर्रर कर दिया जाए। सुल्तान नशे से लड़खड़ाती आवाज में आह भर कर बोला, तुम तो जानते हो, तुम्हारी तरह वो भी हमें अजीज है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वही तो हमारा दम साजो हम नशी होता है। तो फिर हुक्म सादिर करने में ये लैतो लाल क्यों? खुसरो खान ने मखमूर निगाहों से सुल्तान की तरफ देखते हुए सवाल किया। लैतो लाल कैसा? हम कल ही हुक्म जारी किए देते हैं। मुबारक शाह ने बाजू फैलाकर खुसरो खान को देखा। जो कुछ तुम चाहोगे वही होगा। और अगले ही दिन गुजरात के वाली जफर खान को कत्ल करवाकर वहां की हुकूमत हसामुद्दीन को सौंप दी गई। हसामुद्दीन भी खुसरो खान की तरह ख्वाजा सरा था। उसका माँ जाया भाई था और उसी की तरह मुबारक शाह का मंजूर नजर था। एक बार फिर हुकूमत सुल्तान के हाथ से फिसर कर एक ख्वाजा सरा के हाथ में आ गई थी। खुसरो खान ने 20,000 हिंदू गुजराती दिल्ली में बुलाकर उन्हें मुलाजमतें दी और औजारों हथियार से लेस किया। इस तरह दीगर कौमों से कुल मिलाकर उसके पास 40,000 का लश्कर जमा हो गया और अब उसने सुल्तान का काम तमाम करके खुद सुल्तान बन बैठने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मगर आकबत ना अंदेश सुल्तान उसके ख्वाबों और इरादों से बेखबर और बेनयाज अपनी रातें रंगीन और दिन शादाब बनाने में मशगूल था। गो के तख्त पर मुबारक शाह था, मगर अमलन हुकूमत खुसरो खान के हाथ में थी। तमाम अहकाम व फरामीन वही जारी करता था। उसने हर उस अमीर, वजीर और ओहदेदार को माजूल कर दिया जिसे वो अपनी कामयाबी की राह में रुकावट महसूस करता था, और उनकी जगह उसने अपने खानदान के लोगों को फाइज कर दिया था। मगर हैरत की बात थी कि मलिक काफूर की तरह खुसरो खान ने भी वालिय दीपालपुर गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक को छेड़ने की जसारत ना की थी। वो जूं का तू अपने ओहदे पर कायम था। उसका बेटा जोना खान अमीर आखुर के ओहदे पर फाइज था, मगर अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद गाजी मलिक उसे अपने साथ ले गया था। चुनाचे खुसरो खान ने एक पैगाम के जरिए जोना खान से इस्तदा की थी कि वो अपनी छुट्टियां मनसूख करके मुलाजमत पर हाजिर हो जाए। खुद जोना खान घर में पड़े पड़े खासा बेजार हो चुका था। हालांकि उसने अपनी तदरीस व तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ था, इसके बावजूद वो दिल्ली जाकर मुलाजमत को जारी रखने का ख्वाहिशमंद था। खुसरो खान का पैगाम मिलते ही गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक भी सोच में डूब गया। अपना पहलोटी का ये बेटा उसे बेहद अजीज था। दूसरे वो उसकी जिद्दी और गुस्सीली फितरत से भी वाकिफ था। दूसरी तरफ ये बात भी अहम थी कि एक तरफ जबकि खुसरो खान बड़े बड़े ओहदेदारों को माजूल कर रहा था, ऐसे में वो जोना खान को मुलाजमत पर हाजिर होने की गुजारिश कर रहा था। सो ये बात किसी एजाज से कम न थी। और फिर गाजी मलिक हुक्म हाकिम की अहमियत से भी वाकिफ था, इसलिए वो इस बात के हक में था कि जोना खान को अपनी मुलाजमत पर लौट जाना चाहिए। मगर दिल्ली के हालात के पेश नजर मखदूमा जहां अपने चहीते लख्त जिगर को वहां भेजने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि फेरोज खान भी जोना खान के हम रिकाब होता था। इसलिए उसकी मां बीबी कदबानो को भी खासी परेशानी थी, और उसकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए गाजी मलिक ने फैसला किया था कि इस बार जोना खान के साथ फेरोज नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ फेरोज ने पढ़ाई में दिलचस्पी का मुजाहरा किया था। इसलिए जोना खान भी यही चाह रहा था।
ताकि वो यहाँ रहकर पढ़े। मैं आपके साथ चलूंगा भाईजान। फेरोज तक ये बात पहुंची तो वो दौड़ा हुआ जोना खान के पास पहुंचा। जोना खान ने प्यार भरे लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। यहाँ तुम महमूद खान, बहराम खान और जफर खान के साथ खेलते हो, मौलवी साहब से पढ़ते हो, यहाँ अम्मी जान और चच्ची जान भी हैं, सबके साथ तुम ज्यादा खुश रहोगे। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ सब लोग हैं। फेरोज खान ने भाई के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मगर वहां दिल्ली में आप बिल्कुल अकेले होंगे, आपके पास भी तो किसी को होना चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगा। छोटे चचाजाद भाई की इस बेलोस मोहब्बत पर जोना खान ने बेसाख्ता उसे सीने से लगा लिया था और फिर उसके इसरार के सामने आखिर सभी को झुकना पड़ा था। 2 रोज बाद जोना खान फेरोज खान को साथ लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया। रात ढले वो लोग अपने मोहल्ले में दाखिल हुए थे। नुसरत खान की हवेली के सामने से गुजरते हुए लहजा भर को जोना खान के घोड़े की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। अंधेरे की आगोश में सिमटी ऊंचे बुर्जों वाली हवेली तारीक और खामोश बुतों का बसेरा लग रही थी। लकड़ी का कुशादा दाखिली फाटक बंद था और इहाते में वाक़े बागीचा उजड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा था। लम्हा भर को जोना खान का दिल चाहा कि वो रुककर किसी से नुसरत खान की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करे, मगर रात के उस पहर उसे ये नामुनासिब सी बात महसूस हुई और वो अपनी सोच को रद्द करता आगे बढ़ गया था। घोड़े की रफ्तार कम होते ही फेरोज खान ने हवेली की समत देखा और उसकी निगाहें तारीकी में सफर करती वसी इहाते के उस पार मरमर के सतूनों से घिरे उस दालान पर जा ठहरी थी, जहां कुछ अरसे कबल सीढ़ियां उतरते वक्त उसकी समाज से एक मुतरन्निम कर्ब भरी आवाज टकराई थी और एक रंजूर व मलूल चेहरा निगाहों के हिसार में आया था। फेरोज खान को हवेली की समत बागौर देखकर जोना खान को एक बार फिर वही गुमान हुआ था कि फेरोज खान ने शायद उस शाम जरनिगार को देखा और उसकी बातें सुनी है। कई बार उसके दिल में आया कि वो फेरोज को ये बात किसी से कहने से मना कर दे, मगर हर बार वो महज सोच कर रह गया था। शायद उसकी वजह यह थी कि उसके दिल में जरनिगार के लिए कोई जज्बा, कोई एहसास ना था, इसलिए कोई चोर भी ना था। उन दोनों के अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचते ही खुद्दाम बेदार हो गए थे। ख्वाबगाह का दरवाजा खोल दिया गया था। दोनों के मुंह हाथ धोकर दस्तरखान पहुंचने तक खाना चुन दिया गया था। उसका खास खादिम पंखा लिए करीब आ बैठा था और वो दोनों खाने में मशगूल हो गए थे। अब नवाब नुसरत खान की तबीयत कैसी है? फजर की नमाज की अदायगी के बाद वो फेरोज खान का हाथ थामे मस्जिद से बाहर निकला ही था कि हकीम अहसन खान से मुलाकात हो गई। अहसन खान उसे गले लगाकर बेहद तपाक से मिला। वो उसके वालिद गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक का पुराना रफीक था। उस हवाले से भी वो जोना खान से अपनायत से पेश आता था और दूसरी वजह यह थी कि वो जोना खान की लियाकत और काबिलियत से बेहद मुतासिर था। सलाम दुआ के बाद बिल्कुल अचानक ही जोना खान को नुसरत खान का ख्याल आया था और उसने बेसाख्ता सवाल कर दिया था, नवाब नुसरत खान? हकीम अहसन खान के चेहरे पर अफसोस बिखर गया। वो तो आपके जाने के चंद रोज बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जोना खान ने बेसाख्ता कहा। नुसरत खान की मौत की खबर सुनकर उसे अफसोस हुआ था। अहसन खान ने मजीद बताया, क्योंकि उनके कोई बेटा ना था, इसलिए उनके मरते ही मलिक काफूर ने उनकी तमाम जायदाद और जागीर बहक के सरकार जब्त कर ली थी। सब दरबारियों के बेहद गुजारिश करने पर फकत वो हवेली जिसमें उनकी बेटी की रिहाइश है, उसकी शादी होने तक उसके पास रहने दी है। ओह, जोना खान के लब पुरतशवीश अंदाज में सिमट गए। आज दरबार में खुसरू खान को अपनी आमद की इत्तला दोगे? अहसन खान ने बात पलटते हुए सवाल किया। जी, आज सुल्तान मुअज्जम मुबारक शाह की खिदमत में हाजिर होने का इरादा है। जोना खान ने खुसरू खान के जिक्र को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया। हाँ, सुल्तान तो वही है, मगर सल्तनत की बागडोर इसी बदकार खुसरू खान के हाथ में है। जोना खान ने अहसन खान के जेरे लब दिल जले अंदाज में किए गए तबसरे पर कोई तबसरा ना किया और उनसे इजाजत लेकर घर के लिए रवाना हो गया। जबा खान, तुमने बताया ही नहीं कि नुसरत खान का इंतकाल हो चुका है। नाश्ते के दौरान उसने अपने बातूनी खिदमतगार जबा खान से शिकवा किया था। हाँ सरकार, क्या बताता, वो तो घर ही उजड़ गया। वो खस्ता हाल हवेली भी उस वक्त तक साहबजादी के पास है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। शादी? जोना खान ने चौंक कर सर उठाया। क्या उनकी शादी अब तक नहीं हुई? कहाँ? नुसरत खान ने अपने बिरादर निस्बती के साहबजादे से रिश्ता तय किया था, मगर अलाउद्दीन खिलजी के बाहमी रिश्तों पर पाबंदी के बायस वो रिश्ता अज खुद खत्म हो गया था। उसके बाद से तो जाने उन्हें क्या हुआ। उनका खादिम सिराज बता रहा था, अब तो वो शादी का नाम भी सुनने को तैयार नहीं। तभी फेरोज खान के कानों में एक जुमले की बाजगश्त गूंजी थी, मैं तमाम उम्र सिर्फ आपके नाम पर बैठी रहूंगी। दरबार में जोना खान ने सुल्तान मुबारक शाह की खिदमत में अपनी हाजिरी का रुक्का पेश किया। हमें खुशी है कि तुम मुलाजमत पर हाजिर हो गए हो। खुसरू खान ने उसे सरतपा तहसीन आमेज निगाहों से देखते हुए कहा, हमें तुम जैसे ही दाना और तावाना जवानों की जरूरत है। खुसरू खान की निगाहों ने जोना खान को एक कराहियत आमेज एहसास से दो चार कर दिया था।
اور اس نے ٹھیک اسی لمحے اب کبھی دوبارہ دربار میں حاضر نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دن بہ دن دربار کا حال بھی بد سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ خسرو خان سلطان کے مزاج میں اس قدر دخیل ہو گیا تھا کہ وہ اسی کے انداز میں بات کرنے لگا تھا۔ دربار میں جو زبان کھولتا اس کے ساتھ انتہائی بد تہذیبی اور بد تمیزی سے پیش آتا، حتیٰ کہ دشنام ترازی سے بھی پرہیز نہ کرتا۔ ذرا سی بات پر لوگوں کے سر قلم کروا دیتا۔ ان حالات سے عاجز ہو کر حاکم دکن ملک بیگ لکھی نے بغاوت کر دی تھی۔ سلطان نے بغاوت کچلنے کے لیے لشکر روانہ کیا۔ سپاہی ملک لکھی کو گرفتار کر کے دہلی لائے۔ سلطان نے اس کے ناک کان کٹوا دیے۔ اس کے بیوی بچوں سمیت دیگر ساتھیوں کو بھی بعد از عقوبت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان حالات میں جونا خان کا دہلی میں رہنا ناقابل برداشت تھا۔ اس نے تمام حالات سے اپنے باپ غازی ملک کو آگاہ کیا تو اس نے واپس دیپالپور آنے کا حکم دے دیا۔ ہر سمت شام کے سرمئی سائے بکھرے تھے۔ صبح خرام ہواؤں میں ایک بے نام سی خنکی سمائی ہوئی تھی جو سلگتے ذہن اور تپتے بدن کو ایک عجب سی تازگی اور راحت بخش رہی تھی۔ گو کے باغیچہ ویرانے میں بدل چکا تھا، مگر مہندی کی باڑ اب بھی موجود تھی اور زرنگار بانو اسی کے داہنی جانب پڑی لکڑی کی سال خوردہ بینچ پر بیٹھی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی خمار آلود آنکھوں میں اداسی اور دلکش کتابی چہرے پر ملال کی کیفیت منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ کچھ سنا تم نے ننھی بیگم؟ یہ سراج کیا کہہ رہا ہے؟ خجستہ بی بی تیز تیز چلتی قریب چلی آئی تھی۔ زرنگار نے منہ سے کچھ نہیں کہا، بس سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ سراج بتا رہا ہے کہ اسے جبا خان نے بتایا ہے کہ جونا خان مستقل طور پر دیپالپور جانے کا ارادہ باندھ رہے ہیں۔ وہ یہاں رہیں یا دیپالپور، اس سے کیا فرق پڑتا ہے انا بھی؟ زرنگار نے ایک حسرت بھری آہ بھر کر جواب دیا۔ ہم نے تم سے لاکھ بار کہا انہیں کوئی پیغام ہی بھیج دو سراج، یا ہمارے ذریعے کوئی بات کہلوا دو، مگر تم… خجستہ بی بی نے ماتھے کو چھو کر ہاتھ جھٹکا۔ مجھے جو کہنا تھا میں انہیں کہہ چکی۔ زرنگار نے دور خلا میں کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہ مرتکز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میں اپنا فیصلہ انہیں سنا چکی، اب جواب دینے کی ان کی باری ہے۔ وہ جواب دیں نہ دیں، کوئی فیصلہ کرے نہ کریں، اب اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ننھی بیگم، اب تمہیں ہم کیسے سمجھائیں؟ خجستہ بی بی نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر یہ پہاڑ سی زندگی اس طرح کیوں کر کٹے گی؟ زرنگار نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، خاموشی سے اٹھ کر زنان خانے کی طرف چل دی تھی۔ نیلا آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بادلوں کی سیاہی کے باعث رات کی تاریکی کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہواؤں کے تیز جھکڑ اونچے تناور درختوں کو چھیڑتے گزر رہے تھے۔ کبھی جو ہوا تھم جاتی تو ہر سمت سناٹا پھیل جاتا۔ مبارک شاہ اپنی خوابگاہ میں بستر پر نیم دراز تھا اور خسرو خان پیمانے بھر بھر کر اس کی خدمت میں پیش کر رہا تھا۔ آج وہ عجب سی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ خود خسرو خان بھی کچھ مضطرب اور بے کل سا تھا۔ کل رات ہی اس نے سلطان سے قصر کی چابیاں حاصل کی تھی اور اب کسی بھی پل اس کے ساتھی ان چابیوں سے محل کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوا چاہتے تھے۔ داخلے کے وقت دربانوں نے انہیں اندر آنے سے روکنے کی کوشش کی تو ایک شور سا برپا ہوا۔ قاضی ضیاء الدین جو قصر کے دربانوں کا نگران اعلیٰ تھا اپنے ساتھی لے کر دوڑا۔ خسرو خان کے چچا نے تلوار کے ایک وار سے قاضی ضیاء کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دیگر محافظ لپکے تو خسرو خان کے گرگوں نے تلواریں سونت لی اور محافظوں کو تہہ تیک کرتے محل میں داخل ہو گئے۔ یہ شور کیسا ہے؟ مبارک شاہ نے خمار آلود آنکھوں سے چاروں طرف گھبرا کر دیکھتے ہوئے خسرو خان سے سوال کیا۔ ابھی دیکھتا ہوں۔ خسرو خان تیزی سے بالکونی کی جانب لپکا اور چند لمحوں بعد آ کر اسے بتایا، کچھ گھوڑے استبل سے کھل کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، سائز انہی کو پکڑنے کی تگو میں مشغول ہیں، اس لیے شور ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں خسرو خان کے خاص گرگوں ابراہیم اور اسحاق نے محل کے خاص دربانوں کو قتل کیا اور سلطان کی خوابگاہ کی طرف چلے۔ شور و گوگا سن کر سلطان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ تیزی سے بستر سے اترا اور حرم کی طرف لپکا۔ خسرو خان تیزی سے اس کے پیچھے دوڑا اور اسے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا لیا۔ تبھی اس کے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ اسحاق نے شمشیر کی ایک ضرب سے سلطان کا کام تمام کیا اور اس تاجدار کا سر جو سزاوار تاج تھا تن سے جدا کر کے قصر ہزار ستون کی بالکونی سے نیچے پھینک دیا۔ خسرو خان اپنے بھائی حسام الدین، چچا مندل اور دیگر ساتھیوں سمیت حرم میں داخل ہوا۔ علاؤدین خلجی کی بیگمات کو قتل کیا۔ سلطان مبارک شاہ کے کمسن بیٹوں فرید خان، علی خان اور عمر خان کو تہہ تیک کیا اور اس کے حرم کی بیگمات کے ساتھ زیادتی کا بازار گرم کیا۔ ابھی صبح قاذب کا دھندلکا پوری طرح پھیلا نہ تھا، اس لیے خسرو خان نے خدام کو جھاڑ فانوس اور مشعلیں روشن کرنے کا حکم دیا اور اپنے آدمی امراء و وزراء کو بلانے کے لیے دوڑائے۔ عین الملک ملتانی جو کہ ان دنوں دیو گڑھ سے آیا تھا، وجیہ الدین قریشی اور کرا بیگ اور جونا خان اور دیگر امراء کو فوری طور پر طلب کیا گیا تھا، اور صبح کا اجالا پوری طرح پھیلنے سے قبل خسرو خان نصیر الدین خسرو شاہ کے لقب سے تخت دہلی پر سلطان دہلی کی حیثیت سے سر پر تاج زرنگار رکھ کر متمکن ہوا۔
اپنے تخت کے دونوں جانب اس نے عین الملک ملتانی اور ملک جونا خان کو استادہ کیا تھا۔ علاؤ الدین خلجی کے غلاموں کو کہ جن کی تعداد لاکھوں میں تھی قتل کروا کر ان کی عورتیں اور بیٹیاں خسرو خان کے لشکر میں بانٹ دی گئیں۔ اس نے اپنے بھائی حسام الدین کو خانہ خانہ کا خطاب دے کر علاؤ الدین کی بیٹی اسے بخش دی اور قطب الدین مبارک شاہ کی منکوحہ دیول سے خود نکاح کر لیا۔ اس نے اپنے رفیقوں کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے تھے اور اپنے لشکر کو 6 ماہ کی پیشگی تنخواہیں عطا کی۔ جاگیریں اور زمینیں تقسیم ہوئی اور گوہر و جواہر لوٹائے گئے۔ کچھ امراء پر بھی اس نے خصوصی عنایات کی تھی۔ عین الملک ملتانی کو امیر الامراء بنا دیا تھا، ملک وجیہ الدین کو تاج الملک کا خطاب عطا کیا اور جونا خان کا عہدہ بڑھا کر زر خطیر اس کی خدمت میں پیش کیا تاکہ اس کا باپ غازی ملک ان عنایات سے مرعوب ہو کر اس کی اطاعت کرے، مگر جونا خان کے لیے سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ غصے سے بل کھاتا تھا اور خون کے گھونٹ پی کر جیتا تھا۔ اس نے تمام حالات سے غازی ملک کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بھی یہ تمام واقعات سن کر غصے سے آگ بگولا ہو اٹھا تھا۔ باپ کی اجازت پا کر ایک رات جونا خان فیروز خان اور چند ساتھیوں کے ساتھ دیپال پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ صبح دم جب خسرو خان کو جونا خان کی روانگی کا علم ہوا تو وہ غصے سے چراغ پا ہو اٹھا۔ شائستہ خان فوراً ایک دستہ لے کر جونا خان کے تعاقب میں جاؤ اور اس نمک حرام کو گرفتار کر کے ہمارے حضور پیش کرو، مگر شاید اب دیر ہو چکی تھی۔ شائستہ خان تعاقب میں روانہ ہوا مگر جونا خان کی گرد کو بھی نہ پا سکا اور ناکام واپس لوٹ آیا۔ جونا خان فیروز خان اور چند وفادار ساتھیوں سمیت پہلے قلعہ سرستی پہنچے۔ وہاں غازی ملک نے پہلے سے ہی 2 سوار بیٹے کے انتظار میں متعین کیے ہوئے تھے۔ جونا خان ان سواروں کو ساتھ لیے آخر دیپال پور پہنچ گیا۔ بیٹے کی صورت دیکھ کر مخدومہ جہاں نے صدقہ اتارا اور بی بی قدبانوں نے ننھے فیروز کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی برباد محبت کی بس ایک یہی تو نشانی تھی۔ جوان سال بیٹے اور 9 عمر بھتیجے کے خسرو خان کے نرگے سے بخیر و عافیت نکل آنے پر غیاث الدین تغلق غازی ملک بھی خدا کا شکر گزار تھا۔ خسرو خان کی بے تحاشا عنایات کو ٹھکرا کر اس کے عطا کردہ عہدے اور دولت کو لات مار کر جونا خان کا یوں چلے جانا دیگر امراء کے لیے مثال بن گیا تھا۔ انہیں اپنی خاموشی اور بے بسی پر اب افسوس ہونے لگا تھا۔ خسرو خان کی بدعمالیاں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ اب کچھ نہ کچھ کرنے کا وقت آ پہنچا تھا۔ چنانچہ چند عمر رسیدہ زمانے کے سرد و گرم چشیدہ امراء و نوابین بوڑھے امیر اسماعیل خان کی نشست گاہ میں جمع ہوئے۔ سب کے چہروں سے فکر ہویدہ اور آنکھوں سے پریشانی عیاں تھی۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے، بے بسی سے ہاتھ ملتے وہ ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے۔ اگر اس وقت ہم نے کسی مرد خدا کو آواز نہ دی تو اس سرزمین سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کافی دیر بعد کمرے کی خاموش فضا میں دردہ خان کی آواز بلند ہوئی۔ حضرت خواجہ کا بھی یہی مشورہ ہے کہ ہم سب کو کسی ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر اس عذاب الہی سے نجات کی راہ تلاش کرنی چاہیے۔ ان حالات میں جبکہ کشتی طوفان بلاخیز میں پھنسی ہوئی ہے اور کسی بھی لمحہ غرقاب ہوا چاہتی ہے، دردہ خان کے خاموش ہوتے ہی امیر اسماعیل خان کی دھیمی مگر مضبوط آواز ابھری، ایسے میں بس ایک خیون ہار ہے جو اس کشتی کو صحیح اور سالم نکال کر ساحل پر پہنچا سکتا ہے۔ وہ مرد مومن کون ہے آخر؟ تمام لوگوں کی سوالیہ نگاہیں امیر اسماعیل کے چہرے پر آ ٹکی تھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا اپنے ذہنوں کو ٹٹولو، تمہارے دل و دماغ میں از خود وہ نام آ جائے گا۔ اسماعیل خان کی بات سن کر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحوں کی تطہیر و تحلیل کے عمل کے بعد سب کے چہروں پر ایک تحریر سی ابھر آئی تھی، نوشتہ دیوار کی مانند واضح اور جلی تحریر کے جسے پڑھ کر ہر آنکھ امید کی روشنی سے جگمگا اٹھی تھی۔ آپ بجا فرماتے ہیں ملک اسماعیل، دردہ خان نے اپنی نشست سے اٹھ کر مضبوط اور واضح آواز میں کہا۔ ہم سب نے اس خیون ہار کو پہچان لیا ہے اور وہ غیاث الدین تغلق ملک غازی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب خدا کے بعد وہی ہمارا ناخدا ہے، ملک اسماعیل خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور دردہ خان سے مخاطب ہو کر بولا، دردہ خان تم آج رات ہی دیپال پور کے لیے روانہ ہو جاؤ اور ہم سب کی وفاداری کا یقین دلا کر غازی ملک کو دلی پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کرو۔ ٹھیک ہے، دردہ خان نے سر تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا اور محفل برخاست ہو گئی۔ خسرو خان کی بدعمالیوں اور بد اعتدالیوں کی خبریں مسلسل غازی ملک تک پہنچ رہی تھی۔ اس کی حرکتوں سے پہلے ہی اس کا دل کڑ رہا تھا، یہاں تک کہ اہل دہلی کی گزارش بھی اس تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا، آپ کو اس وقت اس دشمن دی بدذات خسرو خان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اقدام کرنا ہی چاہیے۔ جونا خان نے غصے سے کھولتے ہوئے باپ کو مشورہ دیا اور یقین دلایا، آپ کا یہ بیٹا ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے، تم میرا دایاں بازو اور میری طاقت ہو۔ غازی ملک نے آگے بڑھ کر بیٹے کے مضبوط شانے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے ہوئے فخر میں ڈوبے لہجے میں کہا اور پھر لہجہ بھر سوچ کر اسی مضبوط لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا، اگر امرائے دہلی اور میرے لخت جگر کی یہی خواہش ہے تو میں خاندان علائی کی ناموس کے دشمن نابکار خسرو خان کو نیست و نابود کرنے کے لیے ضرور اقدام کروں گا۔ جونا خان کے وجیح چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔
اب اگر ہم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ہمیں فوری طور پر قدم اٹھانا ہوگا۔ مزید تاخیر حالات کو مزید خراب کر دے گی، اس لیے تم کل صبح ہی پنجاب کے لیے روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر ایک لشکر جرار جمع کرو۔ جو آپ کا حکم بابا جان، جونا خان نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جواب دیا۔ جیتے رہو۔ باپ نے مسرت آمیز مسکراہٹ سے بیٹے کو دعا دی۔ اب جلدی سے سو جاؤ تاکہ صبح تازہ دم اٹھ کر مہم پر روانہ ہو سکو۔ جی بہتر، جونا خان نے جواب دیا اور باپ کو شب بخیر کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر 11 سالہ فیروز خان کھڑا تھا۔ ارے تم اب تک جاگ رہے ہو؟ جونا خان نے حیرانی سے سوال کیا۔ آپ کے بغیر مجھے نیند کیوں کر آ سکتی ہے؟ فیروز خان نے جواب دیا، آپ کا انتظار کر رہا تھا، تاخیر کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جونا خان نے محبت بھرے لہجے میں بھائی سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کے خوابگاہ کی طرف چل دیا۔ خوابگاہ کے دروازے پر مخدومہ جہاں کو اپنا منتظر پا کر وہ حیران ہوا۔ امی جان، آپ اس وقت؟ جونا خان، مجھے تم سے ایک بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ مخدومہ جہاں نے سنجیدگی سے اپنا اندیہ بیان کیا۔ دن میں تو تم اپنے تعلیمی اور دیگر مشاغل میں گم رہتے ہو، اسی لیے میں نے سوچا رات کو جب تم سونے کے لیے خوابگاہ میں آؤ گے بس اسی وقت تمہیں پکڑ لیا جائے۔ تشریف لائیے، جونا خان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ماں کو ساتھ لیے خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ تشریف رکھیے۔ سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے اس نے ماں کو بیٹھنے کی پیشکش کی اور ماں کے بیٹھتے ہی خود مقابل کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران فیروز خان کمرے کے انتہائی سرے پر بچھی مسہریوں میں سے ایک پر بیٹھ چکا تھا۔ رات کافی بیت چکی ہے، اس لیے میں تمہید میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اصل موضوع کی طرف آتی ہوں۔ مخدومہ جہاں نے بات کا آغاز کیا۔ جونا خان، ماشاءاللہ تم شادی کی عمر کو پہنچ چکے ہو، تمہارے بھائی بھی بڑے ہو رہے ہیں، تمہارا گھر آباد ہو تو پھر میں کچھ ان کے بارے میں بھی سوچوں، مگر تم ہو کہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تمہارے اس گریز کو دیکھ کر مجھے تمہارے مرحوم چچا رجب کا خیال آتا ہے۔ وہ بھی اسی طرح شادی سے گریزاں تھا، مگر اس کی وجہ ایک خیالی تصویر تھی جو اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، اور وہ اپنے اسی خیالی پیکر جیسی لڑکی سے شادی کا آرزومند تھا۔ مخدومہ جہاں دم لینے کو دم بھر کو رکی اور گہری نظر سے بیٹے کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں حیرت سے پلکیں جھپکاتا ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں بھی ایسا کوئی نقش ہے یا تم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہو تو بے جھجک اور بے خوف و خطر اپنی ماں سے کہہ سکتے ہو۔ تم جس کی طرف بھی اشارہ کرو گے میں اس لڑکی کو اپنی بہو بنا کر اس گھر میں لے آؤں گی۔ ایسی کوئی بات نہیں امی جان، جونا خان نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ میں پہلے حصول تعلیم پھر ملازمت کے مسائل میں الجھا رہا، اور آج کل جو حالات ہیں ان آلام و مصائب کے دور میں آپ بھلا میری شادی کے بارے میں سوچ بھی کس طرح سکتی ہیں؟ بابا جان کا حکم ہے، کل صبح مجھے پنجاب کے لیے روانہ ہونا ہے۔ خدا تمہیں اور تمہارے بابا جان کو اس مہم میں کامیاب کرے۔ مخدومہ جہاں نے دامن پھیلا کر دعائیہ انداز میں کہا۔ اس کامیابی کے بعد میں بالکل انتظار نہیں کروں گی اور فوری طور پر تمہارے سر پر صحرا سجا دوں گی۔ آپ کے کسی بھی حکم سے سرتابی کی مجھ میں جرت نہیں ہے۔ جونا خان نے سعادت مند لہجے میں جواب دیا۔ اب آپ اپنی خوابگاہ میں جا کر آرام کیجئے، آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ جیتے رہو، مخدومہ جہاں مسرت بھرے انداز میں بولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماں کو رخصت کر کے جونا خان بستر کی طرف چل آیا جہاں فیروز خان سوچوں میں ڈوبا بیٹھا تھا۔ اب وہ 11 برس کا ہو گیا تھا۔ وہ ایک ذہین اور باشعور لڑکا تھا۔ اب وہ اس شام کو مرمر کے ستونوں سے گھرے دالان کی سنگی سیڑھیوں پر سماعت سے ٹکرانے والی باتوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ارے اب تک بیٹھے ہو، سوئے کیوں نہیں؟ جونا خان نے سوال کیا۔ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں وہ سوال کر لوں جو بڑی امی جان کی باتیں سن کر میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ فیروز خان کے سنجیدہ اور مدبرانہ لہجے پر جونا خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آپ شادی کے لیے بڑی امی جان کو آخر اس لڑکی کا نام کیوں بتا نہیں دیتے؟ فیروز خان کی بات پر جونا خان اچھل پڑا۔ کون سی لڑکی؟ اس نے تحیر بھرے لہجے میں سوال کیا۔ وہی لڑکی اس شام جس نے آپ سے بہت سی باتیں کی تھی، کیا تم نے وہ باتیں سنی تھی؟ جونا خان نے خائف نظروں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ جی، فیروز خان نے سر جھکا کر اقرار جرم کیا۔ میں آپ سے چند قدموں کے فاصلے پر انہی سنگی سیڑھیوں پر موجود تھا۔ ایک بات یاد رکھو فیروز، جونا خان نے اس کے شانے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، ان باتوں کو کبھی زبان پر مت لانا، اس طرح ایک اچھی لڑکی کے بدنام ہونے کا خدشہ ہے۔ تم بالکل بھول جاؤ کہ اس شام تم نے کیا سنا تھا۔ اگر تم اپنے بھائی سے ذرہ بھر بھی محبت کرتے ہو تو اس شام کی کسی بھی بات کو تا حیات کبھی زبان پر مت لانا۔ زبان پر لانا تو دور، میں اب کبھی ذہن میں بھی وہ باتیں نہیں لاؤں گا۔ فیروز خان نے اقراریہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر پہلے آپ کو میری ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ جونا خان نے فیروز کے سنجیدہ چہرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس شام میں نے جو باتیں سنی، ان باتوں سے میں جو سمجھ سکا وہ یہی بات ہے کہ وہ لڑکی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو پھر آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ شادی، بچے، گھر گرہستی، یہ سب ایک عام آدمی کی سوچ کی حدیں ہیں۔
जोना खान ने पुरसोच नजरों से फेरोज की तरफ देखते हुए जवाब दिया, मैं इन हदों से आगे निकलकर सोचना चाहता हूँ। मैं अपनी जात के मफाद से बालातर होकर इंसानियत के लिए, मुआशरे के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आने वाले जमानों में और तारीख के सफात में जिंदा रहना चाहता हूँ। मगर बड़ी अम्मी जान तो कहती है कि इंसान का नाम उसकी औलाद जिंदा रखती है। फेरोज ने मुदब्बिराना अंदाज में बात आगे बढ़ाई। हाँ, नाम चलाने के लिए कोई तो होना चाहिए। जोना खान ने मुस्कुराकर फेरोज की तरफ देखा। जरूरी तो नहीं कि वो औलाद ही हो, तुम भी तो मेरा नाम चला सकते हो। मेरे बाद मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर सकते हो। वाली और वारिस बेटे ही क्यों, भाई भी तो हो सकते हैं। जोना खान ने प्यार से उसे शानों से थामकर अपनी आंखों के सामने करते हुए पूछा, फेरोज खान, क्या मैं उम्मीद रखूं कि मेरे बाद मेरे लिए दुआए खैर करने वाले तुम होगे? तुम मेरे भाई, मेरे वारिस भाईजान। फेरोज ने अपने शाने पर रखा जोना खान का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। आप उम्मीद नहीं, यकीन रखिए, मैं आपका नाम जिंदा रखूंगा। आपकी खुशी, आपकी राहत के लिए कुछ भी कर गुजरूंगा। आपको मुझसे कभी मायूसी नहीं होगी। जीते रहो मेरे लाडले। जोना खान ने उसे खींचकर अपने सीने में छुपा लिया और बोला, अब जल्दी से सो जाओ, मुझे कल सुबह एक बड़े काम के लिए रवाना होना है। मैं भी आपके साथ चलूंगा, फेरोज खान ने जवाब दिया। मगर फेरोज, जोना खान ने हिचकिचाहट भरे लहजे में कुछ कहना चाहा। बड़ा काम करना चाहते हैं तो मुझे छोटा मत समझिए। फेरोज उसकी बात काटकर मुस्कुराते हुए बोला, मैं हर हाल में आपके साथ चलूंगा। अगर हमारे बड़ों ने इजाजत दी तो मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने में कोई एतराज ना होगा। जोना खान ने हथियार डालते हुए मुस्कुराकर कहा और सोने के लिए बिस्तर पर दराज हो गया।